عزیزان گرامی قدر، حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ اس ذات پاک نے محض اپنے فضل اور مہربانی سے اور حضور کی رحمت کا صدقہ اس پاکیزہ مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پہ، جن کا صدقہ ہمیں نیکی کی یہ توفیق میسر آئی۔ بیٹا اس کو جیب میں ڈالو، شاباش، توجہ میری طرف، شاباش، والد صاحب کو دے دو۔ آج کا جو موضوع ہے نہایت خوبصورت ہے، استقبال رمضان۔ ایک عظیم مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو اتنی برکتیں لے کر آتا ہے، اتنی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا کے الفاظ کے مطابق کہ اس مہینے میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا سوائے اس بد نصیب کے جو اپنے آپ کو خود ہی محروم رکھے۔ اللہ ہر ایک کو نوازتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے۔ اور یہ جو استقبال رمضان ہے، نہایت خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ آپ باقاعدہ طور پر استقبال رمضان فرماتے ہیں، صحابہ کو متوجہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، تاکہ وہ تیار ہو جائے اور اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، ایک جلیل القدر صحابی ہے، ایک فارس کے رہنے والا شہزادہ، لیکن اللہ جس کو کرم فرماتا ہے پھر اس کو بلا لیتا ہے، آجا ادھر آجا، چن لیتا ہے۔ ان کو رب کائنات نے ایسے ہی بلایا۔ یہ خود فرماتے ہیں، میں فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے والد محترم زمینوں پر نہیں لے جاتے تھے، مزارعین کام کرتے تھے، ایک مرتبہ لے گئے تو میں ظاہر ہے کہ میرا تو شغل ہی نہیں تھا زمینداری کے ساتھ، میں گھومتا پھرتا، ایک سائیڈ پر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، میں وہاں چلا گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، عبادت میں اپنے انداز میں مصروف تھا۔ ہم تو چونکہ آگ کے پجاری تھے اور آگ کو پوجا کرنے والے، اس کے آگ کی عبادت کرنے والے تھے، اس کے بنسبت مجھے اس کی عبادت زیادہ پسند آئی کہ یار یہ طریقہ اچھا ہے۔ تو میں اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، باتیں ہونے لگیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ دانا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جاگیردار کا بچہ ہے، میں اگر اس کو پاس بٹھاؤں میرے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ جناب میں اس کا مذہب چینج کر رہا ہوں، جیسے ہوتا ہے جناب۔ آج بھی حالت یہی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر حالت یہ ہو چکی ہے، اسکولوں میں جا کر بچہ داخل کروانے سے پہلے اسکول والوں سے ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ میرے بچے کو اپنی اسلامیات نہیں پڑھانی۔ اور یہ کون سے اسکول ہیں؟ وہ اسکول جہاں فیس ایک بچے کے 20,000 روپے ہے، باقی ساری چیزیں پڑھا دیں، بے حیائی پڑھا دیں، ناچنا پڑھا دیں، سب کچھ پڑھا دیں، لیکن اسلامیات نہ پڑھانا۔ اس کو بھی یہی ڈر تھا کہ یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، میں اگر اس کو پاس بٹھاؤں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر آپ واقعی اس چیز کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو کل یہاں سے ایک قافلے نے جانا ہے شام، وہاں ہمارا بڑا راہب ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے مل جائے گی، اعلیٰ پیمانے پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے میں گھر سے چھپ کر آ گیا، صبح اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ روانہ ہو کر وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، میں چلا گیا ساتھ۔ شام جب پہنچا تو جو بات بتائی تھی، وہاں شام کا ایک راہب تھا جو بڑا ہی بوڑھا ہو چکا تھا، آخری حصے میں تھا۔ فرماتے ہیں اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اپنے داستان سنائی، اس نے اپنے بھویں لٹکی ہوئی تھی، فرماتے ہیں یوں اٹھا کر میری طرف دیکھا، بڑھاپا تھا، تو کہنے لگا بیٹا آپ حق کے متلاشی ہیں؟ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں؟ میں نے کہا میں جاگیردار کا بیٹا ہوں، ہماری زمینیں ہیں، ہماری زمینوں کے نوکر چاکر سینکڑوں کی صورت میں ہیں،
میں حق کا متلاشی ہوں تو گھر چھوڑا ہے، حق کا متلاشی ہوں تو اپنی جاگیر کو چھوڑا ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا پھر تیرے لیے خوشخبری ہے، اس طرح کر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وقت ہو چکا۔ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وقت ہو چکا ہے، اور ان کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ آپ اس طرح کریں، کل سے یہاں ایک قافلے نے جانا ہے عرب کی طرف، آپ چلے جائیں اور ان سے ملاقات کریں، اور بیٹا یاد رکھیے 3 نشانیاں میں تمہیں دے دیتا ہوں تاکہ تجھے مغالطہ نہ ہو۔ وہ 3 نشانیاں اگر پالو تو سمجھو وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، حق مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہنے لگے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ جس آدمی سے تیری ملاقات ہونی ہے، جو سب سے آخر میں تشریف لانے والے اور سب کے سردار بن کر سارے نبیوں کے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور دوسری نشانی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ 3 نشانی اگر پالو تو بس قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شام سے میں نکل پڑا، لیکن قافلے والوں نے مجھے راستے میں بیچ دیا، ادھر بکا ادھر بکا، غلامی کا دور تھا۔ بالآخر میرے قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، 1-2 مرتبہ بکنے کے بعد تیسری مرتبہ مجھے مدینے کے ایک یہودی نے خرید لیا۔ چونکہ میں نے منزل تک پہنچ رہا تھا، قدرت نے حالات سازگار کرنے تھے، مدینہ پاک ایک یہودی نے مجھے خرید لیا کہ اس سے میں اپنے کھجوروں کے باغوں میں سے کام کرواؤں گا۔ وہ لے گیا مجھے مدینہ پاک، میں مدینہ پاک پہنچ گیا، اور میرا مقصد بھی وہی تھا۔ فرماتے ہیں حضور کے ہجرت کا معاملہ تھا، روزانہ مدینہ پاک کے لوگ نکلتے انتظار میں کرتے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے نکل پڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن فرماتے ہیں میرے مالک نے، جو ظاہری مالک بنا ہوا تھا، مجھے کھجور پر چڑھا دیا کھجوریں اتارنے کے لیے۔ میں نے جب کھجور پر دیکھا تو دور سے قافلہ نظر آ رہا تھا، اور قافلہ بھی مکہ المکرمہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں وہیں پہ میں چیخ اٹھا، لوگو وہ جو تمہارا مقصود ہے وہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ یہودی تھا، بدبخت تھا، اور میں جب نیچے اترا اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تجھے کیا اس بات سے غرض ہے؟ تو کون ہے؟ فلاں فلاں، تو اپنی مزدوری کر۔ بہرحال فرماتے ہیں حضور تشریف لے آئے مدینہ المنورہ میں، تو میں نے نشانیاں پوری کرنے کے لیے، اللہ اکبر، ایک دن میں نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ میں ذرا کہیں جانا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں بتا کہ اس نبی سے، اس آدمی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں جانا چاہتا ہوں 1-2 گھنٹے کی مجھے اجازت ہو جائے۔ اس نے اجازت دی، میں نے خود کھجوریں لی، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر میں نے سامنے رکھی۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ صدقہ ہے۔ حضور نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ایک آدمی کو کہا اٹھاؤ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ فرماتے ہفتے کے بعد میں انتظار میں رہا کہ کوئی پھر موقع ملے، پھر موقع ملا، میں پھر کچھ کھجوریں لے کر گیا حضور کی بارگاہ میں۔ جب میں نے سامنے پیش کی تو حضور نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ حضور نے مسکرا کر اس تحفے کو قبول فرمایا، خود بھی اس میں سے لیا، صحابہ میں بھی تقسیم فرما دیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی اس کے انتظار میں تھا۔ فرماتے میں جاتا پھر واپس آتا، جب بھی موقع ملتا جاتا پھر واپس آتا۔ ایک دن حضور کے نگاہ پڑ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا، قریب بلا کر ارشاد فرمایا قریب آؤ تجھے تیسری نشانی بھی بتا دیتے۔ اور پھر کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی، آپ نے اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت بھی مجھے عطا دکھا تھی۔ اب میں قریب ہو کر مسلمان ہو گیا، لیکن جب مسلمان ہو گیا اب مجھ پر سختیاں شروع ہو گئی۔ یہودی مجھ پر ظلم کرتا تھا، نہایت سخت زندگی ہو گئی۔ ایک دن میں نے آ کر عرض کیا آقا
بس میری زندگی جو ہے وہ سخت مشکل میں ہے، کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ یہودی مارتا ہے، پیٹتا ہے، سخت مشقت والے کام کرواتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے بات کرو کہ تمہاری آزادی کے لیے وہ کیا چاہتا ہے، اگر وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا جو بھی مانگے گا ہم دے دیں گے، جو بھی مانگے گا وہ دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کے خوشی کے لمحات تھے جب یہ لمحات سنے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس سے بات کرو، تمہاری آزادی کے لیے جو بھی وہ شرط لگائے گا ہمیں منظور ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کر اس یہودی سے بات کی۔ وہ یہودی تھا، اس نے کہا جناب اتنا سونا مل جائے اور 300 درخت، کتنے؟ 300 درخت کھجوروں کے لگا، جب وہ جوان ہو جائیں گے پھل دیں گے تو تجھے میں آزاد کر دوں گا۔ جاگ رہے ہو؟ سیدھا سادہ اس کا مطلب یہ تھا نہ تجھے میں نے آزاد کرنا ہے نہ تو نے آزاد ہونا ہے۔ کھجور ایک دن میں تو جوان نہیں ہوتا، وہ تو جا کر 10-20 سال لیتا ہے، 5 سال بھی لیں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی کے 5 سال گزر سکتے تھے۔ آ کر عرض کی آقا، اس نے یہ شرط لگا لیا، اب مبارک ہو تجھے مبارک ہو، اور ساتھ اعلان فرما دیا بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑا تھوڑا سونا لوگ لے کر آ گئے، وہ جو سونے کی شرط تھی وہ پوری ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب اس طرح کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، 10-10 20-20 پودے جتنے بھی کھجوروں کے لا سکتے وہ لو۔ 300 پودے بھی آ گئے، وہ سونا بھی آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے مالک کو بلاؤ، سونا عطا فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا جگہ بتا کہاں پہ یہ پودے لگانے ہیں۔ اللہ اکبر، پودے کہاں لگانے؟ عجب منظر تھا۔ وہ یہودی تھا بھی ان چیزوں سے ناشنا تھا کہ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سونا مل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پودے لگانے شروع کر دیے۔ 299 پودے حضور نے اپنے دست مبارک سے لگائے، اور ایک پودا حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا آقا اگر مجھے اجازت تو ایک میں بھی لگا لوں۔ آپ نے ایک تو لگا لے، ایک تو کیا کر لے۔ اس کی شرط کیا تھی کہ یہ پودے جوان ہو جائیں اور پھل بھی دیں، تجھے پھر آزادی۔ سونا مل گیا، وہ جو پودے حضور نے لگائے تھے اسی موسم میں جوان ہو کر انہوں نے پھل دے دی۔ لیکن ساتھ ایک مزے کی بات سنیں، کتنے پودے جوان ہوئے؟ 299 پودے جوان ہو کر انہوں نے پھل دے دیا۔ ایک پودا اپنی فطرتی عمل سے ہی اس نے اٹھنا تھا جو فاروق اعظم نے لگایا تھا، تو جو ہے وہ اسی طرح ابھی تک ہے۔ وہ تھوڑا سا بڑا ہے، ظاہر ہے کہ جتنا موسم کے مطابق اس نے تو چلنا تھا۔ اس نے کہا 299 پودوں نے تو پھل دے دی، ایک نے نہیں دیا۔ آپ مسکرا دی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ عمر نے لگایا ہے۔ حضور وہاں دوبارہ تشریف لے کے اس کو اکھاڑا، دوبارہ لے گیا، اس نے بھی پھل دے دیا۔ یوں شرط پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ سنتے ہوں گے مدینہ پاک میں کچھ کھجورے ایسے بھی ہیں کہ ان کے اندر گٹھلی نہیں ہے، گٹھلی نہیں ہے۔ یہ وہی پودے جو میرے آقا نے لگائے، جاگ رہے ہو؟ ہاں، اسی موسم میں پھل دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا پروانہ یوں جاری ہو گیا۔ اب آزاد ہو گئے، لیکن وہاں میرے آقا تیری شفقتوں پر، تیری مہربانیوں پر، حضرت سلمان فارسی کے والد نہیں ہیں یہاں پر، اماں نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، لیکن حضور نے اتنی شفقت عطا فرمائی کہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں پردیس میں رہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہی احساس تھا کہ میں دیس میں رہتا ہوں۔ اور حضور کیا کرتے تھے؟ صرف حضرت سلمان فارسی ہی نہیں تھے، بلکہ وہاں پر 70 کے قریب ایسے اصحاب تھے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، سارے کے سارے مہاجر تھے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے۔ اب وہ سارے لوگ عشاء کے نماز کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ رہ جاتے تھے، اور ان کا کوئی نہیں تھا اللہ اس کے رسول کے سوا۔ حضور ان کے پاس بیٹھے رہتے، بیٹھے رہتے، بیٹھے رہتے۔
اب اپنا فیض نبوت دیتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو احساس کمتری نہ ہو کہ ہم تو پردیس میں ہیں، ہمارا بھی کوئی گھر ہوتا، والدین ہوتے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور اس احساس کو ختم کرنے کے لیے جب تک ان کو نیند نہیں آتی تھی میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے، جب ان کو نیند آ جاتی تو پھر میرے آقا اپنے کاشانہ مبارک کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے حضرت سلمان فارسی۔ یہ تھوڑا سا تعارف بھی تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائیں اور یہ بھی پتہ چل جائیں کہ یہ اسلام ہمیں پہنچا کیسے ہیں، کن لوگوں کے ذریعے پہنچا، کتنی کتنی مشقتیں اٹھا کر انہوں نے اسلام کو سیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان کا احسان اگر ہم اتارنا چاہیں ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی ان کا احسان اتار، اس لیے احسان فراموشی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو ادھر اٹھتے ہیں صحابہ کرام کے شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو جان لینا چاہیے، یہ ہمارے محسنین ہیں اور ان کا احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، جس نے لوگوں کا احسان نہیں مانا اس نے رب کا بھی احسان نہیں مانا۔ تو لہٰذا جب بھی حضور کے صحابہ کی بات آئے، حضور کے اہل بیت کی بات آ جائیں، ہمارا سر بھی جھکنا چاہیے، ہماری آنکھیں بھی جھک جانی چاہیے۔ یہی ایک احسان کا گویا ایک اظہار ہے، ہم اتار نہیں سکتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم، یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اس مہینوں کے بھی نام یاد رکھو نا جی۔ آج ہم ہیں مسلمان ہیں، لیکن کسی مسلمان سے پوچھو کون سا مہینہ، فوراً بتا دے جناب مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، فلاں ہے، یہ تو یاد ہے، لیکن اس سے کہو اللہ کے بندے جو اسلامک کیلنڈر کے مطابق مہینے ہیں اس کا بھی نام بتا دے کون سا مہینہ۔ جاگ رہے ہو؟ اسلامک کیلنڈر کہاں سے چلتا ہے؟ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام، اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ کون سا ہے؟ کیا بات! محرم میں بھی قربانی ہے اور ذی الحج میں بھی قربانی ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے، انتہا بھی۔ اسلام کی ابتدا جہاں سے محرم شروع ہوتا ہے، کس ہستی کی قربانی ہے؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 72 ساتھیوں کا، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو میرے آقا کے خوشبودار پھول ہیں اور میرے آقا ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی قربانی 10 محرم الحرام کو۔ اور ذی الحج میں کس کی قربانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اسی لئے حضرت اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو لہٰذا اس کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ تو جو ہے شعبان المعظم کا آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، آپ نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، طویل حدیث ہے، اس کے چند اجزاء میں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آج ہم نے 10 بجے گفتگو ختم کرنی ہے، 5 منٹ آپ کو سوال و جواب کے بھی ملیں گے۔ میری گفتگو کے دوران اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو وہ بھی آپ کو موقع مل جائے گا، لیکن توجہ میری طرف رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے وہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ حضور کے الفاظ مبارکہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا لوگو ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ اور ارشاد فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اللہ رب العزت ہر شخص جو بھی معافی مانگے رب کائنات اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے، مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ ارشاد فرمایا
جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ گویا وہ لوگ جن کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، وہ بھی اگر لوٹ آئے اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا۔ ارشاد فرمایا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اور ارشاد فرمایا صبر کی جزا اللہ نے جنت کی صورت میں رکھی ہے۔ کیسے صبر کا مہینہ ہے؟ واہ میرے مولا، کوئی نہیں دیکھ رہا، سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، دوپہر کو گھر میں آتا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر جناب خوشبودار شربت بھی اس نے ڈال دیا ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب کی ایک خوبصورت پریکٹیکل شکل۔ رب دیکھ رہا ہے، رب کو دیکھا اس نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کی ڈیفینیشن بھی میرے آقا نے یہی فرمائی۔ احسان کہتے ہیں نیکی کو کمال تک پہنچا دینا۔ جب حضرت جبریل امین نے پوچھا آقا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارشاد فرمایا تو اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ یقین کر لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے احسان۔ ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، خوشبودار کھانا پڑا ہوا ہے، پھل پڑا ہوا ہے، لیکن کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ مجھ سے کوئی پوچھے کوئی دیکھ رہا ہے تجھے؟ دروازہ تو نے بند کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ بندوں کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن میرے رب کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ ہے صبر کا معنی۔ اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں یہ شہر المواسات ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمایا تم مخلوق کے ساتھ غم خاری کرو، اللہ رحمت کا دروازہ تم پر کھول دے گا۔ اور خدا کے لیے اس چیز کو کیا کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان کو دیکھو کہ میرے دسترخوان پر کتنی نعمتیں سج گئی ہیں، یہ سموسے بھی آ گئے، پکوڑیاں بھی آ گئی ہیں، خربوزہ بھی آ گیا، تربوز بھی آ گیا، روح افزا کا شربت بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئیں۔ اور بھائی اسی کو نہ دیکھا کرو۔ خوبصورت بات ہے آپ کا دسترخوان بھی سجے، کبھی کبھی دسترخوان کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا میرے پڑوسی کے گھر میں بھی یہ چیزیں ہیں؟ ہاں اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے ان نعمتوں کو آدھا کر دو، ان نعمتوں کو کیا کر دو؟ آدھا کر دو۔ آدھا اپنے دسترخوان پر رکھو اور آدھا پڑوسی کو جا کر پہنچا دو۔ جب تم دروازے پر دستک دو گے اور بھائی وہ پڑوسی کا دروازہ ہے، وہ لینے والا ہاتھ پڑوسی کا ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم رب اپنے دست قدرت سے لیتا ہے۔ وہ تیرے لیے تو نے پڑوسی کا دروازہ افطاری کے لیے کھولا ہے، رب اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھول دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ جملہ بزرگوں کا ویسے نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنے سے خود خدا ملتا ہے۔ یہ جملہ یوں ہی نہیں بنا ہے، سنو حدیث مبارکہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ۔ جس طرح گل کے فیملی ممبر ہوتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہو ہے، یہ پوتا ہے، یہ نواسا، یہ فلاں ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، رشتہ داریوں سے پاک۔ صرف بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا فأحب الخلق للہ من احسن الی عیالہ، ارشاد فرمایا مخلوق میں اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جو اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے کنبے سے جو اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ کسی پڑوسی کو ڈھونڈو، کسی یتیم کو ڈھونڈو، اور خدا کی قسم لوگو جس نے بھی پایا ہے مخلوق کی خدمت سے پایا ہے۔
جس نے بھی پایا ہے مخلوق کے خدمت سے پایا. یہ جو بزرگان دین کا لنگر جاری ہے، بادشاہوں کا لنگر کیوں نہیں جاری ہوتا؟ تو جو ہے اس معاملے بادشاہوں کا لنگر کیوں نہیں جاری ہوتا؟ بزرگوں ہی کا لنگر جاری ہوتا ہے. جانے کے بعد بھی آستانوں پر لنگر جاری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. رب کائنات اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ظاہر ہے کہ بندے نے اپنے لیمیٹڈ ٹائم کے مطابق، اپنے لیمیٹڈ وسائل کے مطابق کرنا ہے. اللہ نے پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے. تو لہٰذا یہ چیز کبھی نہ ذہن میں لائیں کہ اگر میں کسی غریب کے دروازے پر جاتا ہوں، اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو یہ تو بڑا اچھی بات، نہ دیکھے تو پھر کیا صلہ ملے. اور بھائی اسی چیز سے تو بچنا ہے، لوگوں سے بچ کر جانا ہے تاکہ ریاکاری سے بچے. زید بن طلق ایک شام کا موچی ہے، ایک روپیہ جوڑ رہا ہے. میں نے حج کرنا ہے. روپیہ جوڑتے جب اس حیثیت پہ پہنچا کہ میں حج کے لیے جاؤں. توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے. جس دن جانا تھا اس سے ایک رات پہلے رات کو سویا ہوا ہے. پڑوس میں بچوں کے رونے کی آواز آئی. زید بن طلق سے نہ رہا گیا، اٹھا جلدی دروازے پہ دستک دے دی. لیکن پتا تھا کہ یہاں ایک بیوہ رہتی، یتیم بچے رہتے ہیں. دروازے پہ دستک دے دی. دستک دے کر پوچھا، اے میری بہن کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ نحیف سی آواز آگے سے آئے، بھائی تجھے بھی بتانا پڑے گا، تجھے نہیں پتا کہ میں ایک بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، آج گھر میں فاقہ تھا، میں نے اپنے بچوں کو بہلانے کی کوشش کی، ہنڈیاں چڑھائی تھی یوں ہی کہ بچے سو جائیں اور بہل جائیں. اس طرح بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، چیخ رہے، کیا کروں، کدھر جاؤں. حضرت زید بن طلق بھاگتے ہوئے جو بھی حج کے لیے پونجی جمع کی تھی رات کے ٹائم اس بیوہ خاتون کو دے دی. حج کے لیے نہ جا سکا. لوگ چلے گئے. لوگ جب واپس آئیں تو کہنے لگے، اے زید بن طلق کیا بات ہے، تو ہمارے ساتھ نہیں گیا اور تو نے اپنے صحبت سے ہمیں محروم کر دیا، حالانکہ آپ نے حج بھی کیا. زید بن طلق کہنے لگے، میں نے حج نہیں کیا. اللہ کے بندوں نے کہا، نہیں تو جھوٹ بول رہا، تو نے حج کیا ہے اور اس کے باوجود تو کہہ رہا میں نے حج نہیں کیا. حضرت زید بن طلق کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے حج نہیں کیا ہے. سنو، وہ جو حاجی حج کر کے آئے، کہنے لگے رب کائنات کی عزت کی قسم، جب آخری طواف ہو رہا تھا ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہاتف غیب سے آواز آ رہی تھی کہ یہ حج کسی کا قبول ہونے والا نہیں تھا. لاکھوں انسان موجود ہیں، یہ حج کسی کا قبول ہونے والا نہ تھا. شام کے موچی زید بن طلق کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. شام کے موچی زید بن طلق کی وجہ سے یہ حج قبول کیا جا رہا. اور بھائی زید بن طلق حج کے لیے نہیں گیا ہے، لیکن زید بن طلق نے اپنے محلے میں ہی حج کر لیا تھا اور ایسا حج کیا کہ اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا ہے. ہمارے ہاں بدبختی یہ بھی ہے، 10 عمرے کر کے 12ویں کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، 13ویں کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس سے پوچھو کبھی پڑوسی کی بھی خبر نہیں ہے، تیرے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ ہاں، کبھی یہ بھی دیکھا تیرے پڑوس میں رات کو کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں بل آ گیا ہے اور وہ بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے. کبھی یہ خبر لی ہے؟ اس کو عمروں کی پڑی ہوتی ہے، میں عمرے کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں. اور بھائی ایک حج فرض ہے اور ایک عمرہ سنت ہے. بولو کیا ہے؟ کتنے حج فرض ہیں؟ ایک حج فرض ہے اور صرف ایک عمرہ سنت ہے. یہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ جاتے تو وہ حج نفلی ہوگا، عمرہ بھی نفلی ہوگا. وہ نفلی عمرہ کرنے والوں ادھر فرض رہتا ہے، تم نفلی عمرے کے لیے چل پڑتے ہو، ادھر بھی کبھی خبر لے لیا کرو. تو یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. دوسروں کے دسترخوان کی طرف دیکھا کرو، کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی. یہ جہنم کبھی نہیں برتا.
جتنے مرضی اس کو ڈالتے رہو یہ جہنم پھر مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو، ایک نعمت خود کھا لو، ایک نعمت پڑوسی کو دے دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ تمہارا دینا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں رب سے لینے کا ایک سلیقہ ہے۔ دینا نہیں ہے بلکہ لینے کا ایک سلیقہ ہے۔ جس کو سلیقہ آ جاتا وہ پھر داتا علی حجویری جیسا بن جاتا۔ سلیقہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، لینے کا سلیقہ آیا کہ نہیں؟ ہاں، جس کو پورے لاہور میں کھانا نہ ملے داتا صاحب کے مزار پہ مل جائے گا کہ نہیں؟ یہ کیوں نعمت ملی ہے؟ ان کو لینے کا سلیقہ آ گیا ہے، ان کو لینے کا۔ وہ اللہ کے مخلوق کو کھلاتے رہیں۔ اللہ نے کہا اے علی حجویری تیرا مزار بھی کبھی بے رونق، تیرے لنگر دیکھے مزار سے بھی لنگر ملتا رہے گا۔ تو لہذا یہ شہر المواسات ہے، شہر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اس ماہ مقدس میں اللہ نے تم پر کیا کرم کیا ہے، جو نفلی عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب فرض کا عطا فرمائے گا۔ کیا کریں؟ نفلی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب کون سا عطا فرمائے گا؟ فرض کا عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمائے فرض ادا کرنے والے کو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کا استقبال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ وقت کا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی صوبے کا گورنر ہو، کسی علاقے میں اس نے جانا ہو تو جو ہے سب کی، اور اس علاقے کے لیے اس نے جناب وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کوئی کام کا کیا ہے افتتاح کرنا ہو، اعلان کرنا ہو کہ جناب اس علاقے کو سوئی گیس دے دی جائے گی، اس علاقے کو جناب سڑکیں پختہ کر دی جائے گی، اس علاقے میں یہ کر دیا جائے گا، پہلے سے پوسٹر چھپ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، ہمارے علاقے کو یہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ پورا علاقہ نکل آتا استقبال کے لیے کہ نہیں نکلتا؟ تو جو ہے اور اس کا کیا سمجھا جاتا؟ حالانکہ جو دے رہا اس کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ قوم ہی کا پیسہ ہوتا ہے، قوم کے ٹیکسوں سے جمع ہوتا ہے، اس نے صرف اس علاقے میں لگانا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس کا احسان ادا کرنے کے لیے کیا کیا کلمات، زندہ آباد وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ زندہ آباد، فلاں زندہ آباد، استقبال کرتے ہو، ہم تھکتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے وہ دنیا کا مال ہے، اور رمضان کیا دینے کے لیے آ رہا ہے؟ آخرت کا مال دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہارے چند دن کے دنیا کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن آخرت اور دنیا کا موازنہ کس کو پتا ہو؟ جو قرآن کے قریب ہوگا، حضور کی سنت کے قریب، اسی کو پتا چلے گا نا۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں آخرت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا بلا کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے تو کہو جو مجھے چند ٹکے دے دے، اور لکھا ایمان تو جو ہے ذرا نوجوان ادھر میرے طرف، اور ایمان کا کوئی بھائی ایمان کیا چیز ہے؟ ہمارے بزرگوں کے ایک مرید وہ تشریف لانے لگے ہمارے بزرگوں کے پاس، تو ٹانگے پر سوار انہوں نے ہجرت کی تھی ایک ملک سے۔ انہوں نے کہا جناب حضرت کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے فلاں ملک سے ہجرت کی۔ انہوں نے کہا کیوں ہجرت کی؟ اس نے کہا جناب اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو جو ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ وہ کوچوان کہنے لگے حیرت ہے مجھے، تو نے ایمان بچانے کے لیے گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، ہر چیز چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ تو جو ہے جملہ سنو، کہنے لگے آپ اس طرح کریں مجھے 10 روپے دے دے، میرا ایمان آپ لے لیں۔ وہ کوچوان کہنے لگا مجھے 10 روپے دے دے، آپ میرا ایمان لے لیں۔ ہائے، وہ بھی دانا آدمی تھا کہ جو جملہ دیا، اس نے کہا ناداں آدمی تیرے پاس ایمان ہے کہاں جو اس میں کو لے لوں؟ ہاں، تیرے پاس ایمان کہاں سے آ گیا؟ تو ٹکے ٹکے پر بک جانے والا ہے، ہاں ٹکے ٹکے پر تو بک جانے والا ہے، تیرا ایمان کہاں سے آ گیا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، ہاں وہ میرا پالن ہار ہے، تو پھر اس پر اس طرح ڈٹ جائے کہ جان چلی جائے لیکن اس چیز کو چھوڑے نہ۔ حضرت اقبال کہتے ہیں چو می گویم مسلمانم بلرزم، چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس کی وجہ کہ میں نے کہہ دیا لا الہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمیں نہ آخرت کا پتہ نہ دنیا کا, ہم تو چند ٹکے کو معاملات بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بلکہ یہاں تک ہو چکا ہے نوجوان نسل اپنا ایمان بچاؤ. وہ کہتے ہیں جناب آپ قادیانی بن جائیں, لکھ کر دے دیں, ہم آپ کو نوکری بھی دے دیں گے. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کینیڈا بھجوا دیں گے, فلاں بھجوا دیں گے, فلاں بھجوا دیں گے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آؤ میرے آقا کا فرمان سنو. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا میری امت پر ایک ویسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا, شام کو کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہو چکا ہوگا. اور ارشاد فرمایا دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. چند ٹکوں کے خاطر اپنا چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان کیا کر دے گا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل نے پکڑا, حضور کے صحابی, اور پہلے قید میں رکھا. قید میں رکھ کر اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو میں نے قتل کرنا, مقتل کی طرف لے جا رہا. راستے میں پوچھا ہے خبیب یہ بتا اس وقت تجھے پتا میں نے ابھی قتل کر دینا, تیری لاش تڑپے گی, یہ بتا, توجہ کے ساتھ جملہ سنو, یہ بتا اگر اس وقت تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو قتل کیا جائے تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایمان والے اس کو کہتے. آپ نے سخت غصے والی نظروں سے اٹھا کر اپنی او بدبخت, تو میری رہائی کے بدلے میں میرے آقا کی قتل کی بات کرتا ہے. جس مالک کائنات نے میرے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اسی رب کی عزت کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, میں اس کو بھی برداشت جان دے دوں گا آقا کے قدموں میں کانٹا چھبنے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے ایمان. عرب کھڑی کو ٹھیک کہنا پڑا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ قدر پھلا دی گرج کی جانے مردے کھاون والی, قدر پھلا دی بلبل جانے صاف دماغا والی, اور قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. تو عزیزان گرامی قدر کیا ارشاد فرمایا, اپنی یہ آخرت کا تحفہ دینے کے لیے رمضان مبارک آتا, ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے. اور پھر یاد رکھو خدا کی قسم ساری زندگی ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہیں, ہم حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. کیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو رمضان ملا ہے؟ نہیں ملا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو لیلۃ القدر کی نعمت ملی ہے؟ ہائے ہائے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو قرآن ملا ہے؟ نہیں ملا. یہ ساری نعمتیں ملی ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے ہمیں ملی ہے. ہمیں اس احسان کو بھی فراموش نہیں کرنا. تو رمضان کیوں آیا ہے؟ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے. اور اگر دنیا ہمارے کوئی سنوارے, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے اگر سڑک بنا دی اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے سڑک بنا دی. تو جو ہے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا, اس کا بھی شکریہ ادا کرو جس نے تمہارے لیے سڑک بنا دی. تم پر کوئی دنیا کا احسان کر دیا ہے, جس نے آخرت کا احسان کیا ہے اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آخری 5 منٹ رہتے ہیں, بلکہ 4 منٹ رہتے ہیں. ٹھیک 10 بجے میری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا. کوئی سوال ہے تو آپ جناب کہ مزہ. جی سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے علاوہ پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں. جی
تو یہ بڑا عام طور پر ظاہر ہے ضرورت ہے، ان پلاٹس پر زکوٰۃ کس طرح واجب ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے؟ جی بہت ضروری سوال ہے. لوگ اپنے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی صورت میں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے پراپرٹی خرید لی ہے، اب شاید ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسوں پر شاید زکوٰۃ ہے، لیکن ایک یاد رکھیے، آپ کے پاس جو گھر ہے جس میں آپ رہائش پذیر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی موٹر سائیکل جو بھی استعمال میں ہیں اس پر زکوٰۃ، گھر کا جو فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کے علاوہ اگر کوئی آپ نے گھر بنایا ہوا ہے اور وہ بنائے اس لیے ہے کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے، تو پورے گھر کی مالیت پر جتنا بھی ہے مارکیٹ ریٹ لگوا کر اس پورے پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن اگر وہ مکان آپ نے رینٹ پر دے دیا، کرائے پر دے دیا، تو پھر مکان پر نہیں ہوگا بلکہ مکان کا جو رینٹ آئے گا اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پلاٹ آپ نے خرید لیا، ایک ہے یا دو ہے، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ یہاں میں نے گھر بنانا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ہے، گھر آپ کے پاس ہے اور اضافی آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے کہ اس کو میں نے بعد میں بیچنا ہے جب، تو اس پورے مالیت پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور وہ مارکیٹ ریٹ لگوانی ہے. مثال کے پچھلے سال اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، مارکیٹ ریٹ تھا اس وقت 10 لاکھ روپے، تو آپ نے 10 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنی. اس دفعہ آپ نے دوبارہ مارکیٹ ریٹ لگوانا ہے، تو ظاہر کہ پچھلے سال جو ریٹ تھا اب تو وہ ریٹ تو نہیں ہوگا نا. اب اگر اس کی قیمت ہو چکی ہے 15 لاکھ، تو آپ نے 10 لاکھ پر نہیں بلکہ 15 لاکھ پر آپ نے کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے خدا کے لیے. ہمارے معاشرے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرب قیامت زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، ادا نہیں کریں گے. ارشاد فرمایا جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے چور اور ڈاکو لوٹ نہیں سکتے. جس مال میں سے زکوٰۃ روک لی جائے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور چوروں اور ڈاکوں کے حوالے ہو جاتا ہے. اور مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، یہ جو چور اور ڈاکو دندراتے پھر رہے ہیں، صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے. کوئی ڈاکو آپ کے قریب میں اکثر میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں، راتوں کو کبھی 2 بجے یہاں سے جا رہا ہے، کبھی 3 بجے جا رہا ہے. مجھے کوئی ڈاکو آج تک نہیں ملا. ہاں کہ کوئی میرا بھی استقبال کرے، ڈاکے راستے میں کھڑا ہو، مجھے آج تک نہیں ملا. کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ کہ الحمدللہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس مالک کا شکر ہے. بلکہ دلچسپ بات، کینال ویو سوسائٹی میں میری ڈیوٹی تھی، تو کینال ویو ادھر تھا اور نہر کے دوسرے کنارے پر ایک سید زادہ فوت ہو گئے. اللہ نہایت خوبصورت انسان تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. وہ نماز فجر میں وہاں سے پیدل آتے تھے. حالانکہ ایسے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا لے گا، نہر کا کنارہ وہ سنسان صبح کے ٹائم علاقہ ہوتا ہے. میں نے اسے ایک دن پوچھا حضرت بات کیا ہے، آپ صبح کے ٹائم آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مسکرا کر کہنے لگے عجیب بات ہے علامہ صاحب، آپ خود ہی مسئلے بتاتے ہیں اور خود ہی پھر جناب یہ کہانی بھی ہمیں سناتے ہیں. میں کہا کس طرح؟ کہنا آپ نے کہا تھا کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں بیان کیا تھا. کہنا کہ اس مالک کا شکر مجھ پر یہ کرم ہے، میرے اگر 10 روپے زکوٰۃ بنتی میں 20 روپے دیتا ہوں، تو مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا، میرے مال کو اغوا کر لے گا. میں الحمدللہ راتوں کو بھی اس طرح گھومتا ہوں، کبھی مجھے شکوہ و شکایت نہ کبھی چوروں سے سامنا ہوا نہ کبھی ڈاکوؤں سے سامنے ہوا. تو جو مال میں سے زکوٰۃ روک لی جائے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. جناب حافظ صاحب. اچھا جناب لو لام اور کوئی سوال 10 منٹ فرما رہے. اور سوال ایک کے سوال کرنے سے بہت ساروں کا فائدہ ہو جاتا ہے. شیر بنے جناب، ورنہ پھر میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. جناب تھوڑا اونچی آواز، تھوڑے آگے. اس کو احتکاز کہتے ہیں، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اگر تو مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہیں اور ضرورت کے مطابق مارکیٹ میں چیز موجود ہیں، آپ نے سٹاک کر لی ہے، تو پھر وہ ذخیرہ اندوزی
نہیں. لیکن اگر مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو گئی ہے, مارکیٹ میں ضرورت ہے, اور آپ نے چیز اندر رکھی ہوئی ہے کہ اور ریٹ بڑھ جائیں اور ریٹ بڑھ جائیں اور ریٹ بڑھ جائیں, اس کو کہتے ہیں احتکاز اور اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید عطا فرمائی, سخت ترین وعید عطا فرمائی ہے. وہ گویا لوگوں کا خون چوس رہا ہے اور اپنے اندر ڈال رہا ہے. جو کسی کا خون چوس کر اپنے اندر ڈالتا ہے, خدا کی قسم جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکتا. حالانکہ مومن کا کام کیا ہے, ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو اپنے گھر کا بھی دروازہ کھول دیں اور اپنے سٹوروں کا بھی دروازہ کھول دیں. کیا بات ہے میرے آقا کی تربیت. مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا, گندم نہیں مل رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شام سے گندم منگوائی. اونٹوں پر بہت بڑا کاروان آ رہا. تو جو ہے سب کی مزہ آ جائے گا بات سن کر. جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. کہنے لگے عثمان, ایک کے دو لے لو, یعنی دگنا منافع لے لو, یہ مال ہمارے ہاتھ میں فروخت کر. آپ نے کہا مجھے زیادہ مل رہا ہے, مجھے تو جو ہے مجھے زیادہ مل رہا ہے. وہ پھر آ گئے, وہ گھنٹے دو گھنٹوں کے بعد کہنے لگے عثمان 3 گنا منافع لے لو, ہمارے ہاتھ میں فروخت کر. ان کو پتا تھا کہ قحط سالی ہے, یہاں پر بک جانا. آپ نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں زیادہ مل رہا ہے. پھر وہ آ گئے, وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد پھر آ گئے, کہنے لگے عثمان 4 گنا منافع لے لو, ہمارے ہاتھ پہ فروخت کر. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے زیادہ منافع مل رہا ہے اور یقینی مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ حتیٰ کہ چلتا چلتا معاملہ 6 گنا تک پہنچا. 1 کے 6 لے لو, 1 کے یعنی 1 لاکھ آپ نے دیے ہیں, ہمارے سے 6 لاکھ روپے لے لو. یہ گند آپ نے مجھے مل رہا ہے اور یقینی مل رہا. تو جو ہے حیران ہو کر پوچھنے لگے عثمان, مدینے کے تاجر تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون ہیں جو آپ کو 6 گنا سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے؟ وہ ہیں کون, ہمیں بھی بتا. آپ نے کہا مجھے یقینی مل رہا ہے اور اس سے زیادہ مل رہا ہے. چلے گئے لوگ, گندم پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سین نبوی کی مسجد سین کے سین میں ڈھیر کروا دی. آپ نے ارشاد فرمایا جس جس کو ضرورت ہے آؤ, سارا اللہ کے راستے میں دے دیا, تقسیم کروا دے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب کہتا ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو میرے راستے میں 1 دیتا ہے میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں. مدینہ کے تاجروں تم 6 گنا دے رہے تھے, میرا رب 10 گنا دیتا ہے, 10 گنا دیتا ہے. مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے. دکھ کی بات ہے ہاں, جن قوموں کو ہم برا کہتے ہیں, یہودیوں کو برا کہتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں, عیسائیوں کو برا کہتے ہوئے ہم تھکتے نہیں. ایسے ہی ہے, ان کے جو فیسٹیول آتے ہیں, ان کے جو خاص دن آتے ہیں, وہ ہر چیز سستی کر دیتے. ایسے ہی ہے. ہاں, یہ 25 دسمبر جب آتا ہے, عیسائیوں کا عید آتی ہے, تو 10 دن پہلے اگر 20 روپے کی چیز ہے تو وہ 5 روپے میں مل رہی. 100 روپے کی چیز جناب وہ 30 روپے میں دے رہا ہے. ہر چیز سستے کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خرید سکیں, غریب اس خوشی میں شریک ہو جائے. اور ہمارے جب فیسٹیول آتے ہیں وہ کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے. رمضان آتا تو وہ کیا کہتے ہیں, ہائے 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 تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہی ہے جس کو تو سیزن کہتا ہے. یہ جہنمی جہنم میں جانے والا 10 روپے کی چیز 50 روپے کی کر دیتا ہے. یہ سیزن لگا رہا ہے. اب غریب کے لیے مشکل سے مشکل تر, مشکل سے مشکل. یہ جو رولا ڈالا ہوا نا لوگوں نے, مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی. تو جو ہے اللہ کی عزت کی قسم, میں کسی پارٹی سے میرے کوئی تعلق نہیں, یہ نہ سمجھ لے کہ میں صرف کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, آج ذخیرہ اندوزوں کے سٹور کھول دو, وہاں سے جو ذخیرہ اندوزی کی مالوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے مارکیٹ میں لے آؤ, مہنگائی آج ہی ختم ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ مہنگائی جناب مصنوعی ہے, آرٹیفیشل ہے, اصلی مہنگائی نہیں ہے. اور ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہے 10 روپے کی مل رہی ہے, جانور اس کو اٹھا کر سٹور میں رکھ دیتا ہے اور مارکیٹ میں غائب ہو جاتی. 10 روپے کی چیز پہنچ جاتی 50 روپے پہ, وہ نکالتا ہے, وہ کہتا ہے جناب 60 روپے دے دو. تو مہنگا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس جانور نے اگر یہ ذخیرہ اندوزی نہ کی ہوتی تو کیا مہنگائی ہوتی؟ مہنگائی کا رولا ڈالنے والوں, یہ رب کا بھی شکوہ ہے
کہ نعوذ باللہ شاید اللہ اپنے مخلوق کو روزی دے نہیں سکتا، روزی کم پڑ گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ حالانکہ اللہ تم کیڑوں کو بھی پال رہا ہے، مکوڑوں کو بھی پال رہا ہے، چونٹیوں کو بھی پال رہا ہے، مچھلیوں کو بھی پال رہا ہے، جس کی خوراک 60 ٹن خوراک ہے ایک ایک مچھلی کے سمندر میں، رب کائنات اس کو بھی عطا فرما رہا ہے، دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ تو لہٰذا ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور کرنے والا اپنے لیے جہنم کا راستے کا انتخاب کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر دکھ کے بعد اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ بھی کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ہاں؟ اور ہماری بھی بدبختی ہے، ایسے لوگوں کی تعریفیں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، حاجی صاحب فلاں صاحب، حاجی صاحب فلاں صاحب۔ وہ حاجی صاحب کی روزی کہاں سے آ رہی ہے، کو پتہ ہے؟ ہاں، کتنے مخلوق کو اس نے ستایا، کتنے لوگوں پر ظلم کیا۔ جناب اور کوئی سوال؟ جی، حافظ صاحب کا سوال نہایت خوبصورت ہے۔ روزہ جو ہے 2 آدمیوں کے لیے، اس کے لیے استثناء موجود ہیں، لیکن استثناء کا مطلب یہ ہے ایک مرض ہوتا ہے ایسا جو کہ ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہونے والا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ہائی لیول کا شوگر ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ اس کو تو 10 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، دوائی لینی ہے، فلاں کرنا۔ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ کیا دے گا؟ اور فدیہ کیا ہے؟ جو گھر میں کھانا پکتا ہے صبح اور شام ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اندازہ لگا لے کہ میرے گھر میں جو کھانا پکتا ہے ایک ٹائم کا کھانا، مثال دے رہا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق 50 روپے ایک ٹائم کا، تو 2 ٹائم کا کتنا ہو گیا؟ 100 روپے کا۔ اس طرح 30 دنوں کا کتنے ہوگا؟ 3000۔ لیکن اگر اچھا کھاتا پیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ کم از کم 200 روپے کا ایک ٹائم کا، تو اس کے کتنے بن گئے؟ 400 روپے۔ اسی کے مطابق اپنے وہ دے دیں، روزانہ دینا چاہتا روزانہ دے دیں، مہینے کے بعد۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری اس طرح نہیں ہوتی بلکہ وہ عارضی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مثال ایک خاتون حاملہ ہے، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتی تو روزے چھوڑ دے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس وقت وہ روزے رکھ لے۔ اسی طرح جو مثال کے طور پر ماہواری کا معاملہ، ماہواری کے دنوں میں نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف ہے۔ اس کی وجہ کہ نمازیں اگر وہ پڑھنا شروع کر دے تو ہر مہینے میں 7 دنوں کی نمازیں، وہ تو پھر پوری زندگی نمازیں بھی جاری پڑھتی رہتی۔ تو اسلام نے، اللہ نے کرم فرمایا، نمازیں معاف کر دی ہیں، لیکن جو روزے چھوٹ جائیں گے وہ رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ 7 روزے چھوٹے ہیں، اگر ہر مہینے ایک بھی روزہ رکھیں گے تو سال میں پورے ہو جائیں گے، آسانی ہے۔ اسی طرح جو مریض بیمار ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، لیکن وہ مرض ایسا ہے کہ 1 ہفتہ بیمار رہا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، تو 1 ہفتہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور باقی روزے رکھ لیں۔ 1 ہفتے کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ رمضان مبارک کے بعد وہ اس پر ضروری نہیں ہے کہ اس نے گرمی کے مہینے میں، سردی کے مہینے میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ سال میں جب بھی چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ ایک بیماری وہ ہے جو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اس پر روزہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کا معاف ہے، وہ فدیہ دے گا۔ اور جس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے والی ہو، اسی طرح مسافر کے لیے اگر یہاں سے کسی نے جانا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے جانا، بھاولپور جانا ہے، لمبا سفر ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور وہ کہتا ہے راستے میں مجھے تکلیف ہوگی تو میں روزہ اگر رکھوں گا تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر اس نے کہا یہاں سے گاڑی میں، اے سی گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ جانا ہے، ایئرپورٹ میں جہاز سے بیٹھ کر اس نے جناب بھاولپور اترنا ہے، تو اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس صورت میں اگرچہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ آپشن اس کے لیے موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس صورت میں تکلیف نہیں ہے اور رکھے گا تو پھر، لیکن اگر تکلیف ہے تو تکلیف کے باوجود روزہ۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک آدمی پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ آپ ارشاد فرمائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آقا اس نے روزہ رکھا ہوا تو روزے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے اور بے ہوشی میں آ گیا، اس پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس حال میں روزہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، بلکہ خود ایک مرتبہ حضور نے روزہ رکھا، سفر میں تشریف لے گئے، سخت گرمی تھی، راستے میں دیکھا کہ لوگ بھی پیاسے ہو گئے، آپ کو بھی پیاس لگی، آپ نے پانی منگوایا اور روزہ کھول لیا تاکہ یہ سنت ہو جائے کہ تکلیف کی وجہ سے روزہ
نہیں رکھنا، لیکن جتنے روزے چھوٹ جائیں بعد میں وہ روزہ رکھنا ہے۔ لیں جناب، اور کوئی سوال؟